السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 18 کی سورۃ المومنون کی آیت نمبر 20 میں، جس میں ایک پیڑ کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ زیتون کے درخت کا، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ ایک فائدہ بخش درخت ہے جس سے ہم تیل بھی حاصل کرتے ہیں اور سالن کے طور پہ بھی وہ استعمال میں لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوائیوں میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد چپاہوں کا ذکر فرمایا گیا، جن کے دودھ سے اور گوشت سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں اور سواریوں کے کام بھی لاتے ہیں۔ ان کے کھال اور بال بھی ہمارے لیے مفید ہیں۔ پھر اس کے بعد بیان فرمایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ ایک دیوانہ مرد ہے، اس کو قتل کر ڈالا جائے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے آیت نمبر 25 کے مطابق، یعنی کہ قال رب انصرنی بما کذبون، اس آیت سے مدد مانگی اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور حکم دیا آیت نمبر 26 کے مطابق، اور ہمارے حکم سے کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابلے، یہ نشانی ہے اس وقت کی جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے نیک اور مومنین بندوں اور ہر ایک جاندار کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کرنا تھا۔ وہ وقت بتایا گیا کہ اس وقت جب تنور ابلنے لگے اور ہماری طرف سے وہ بات تمہارے سامنے آ جائے جس کی ہم نے خبر دی، تو تم کشتی میں ان سب کو سوار کر لینا، لیکن جو لوگ مومن نہیں ہیں، نیک لوگ نہیں ہیں، ان کے لیے ہم سے کوئی توقع نہ رکھنا اور ہمارے سے کوئی دعا نہ کرنا۔ اس آیت کے بارے میں ہے کہ یہ آیت ان کا ایک بیٹا تھا کنعان، جس کا نام تھا، ایک عورت کے یہ دونوں کافر تھے، اپنے 3 فرزندوں سام، خام، یافس اور ان کی بیویوں کو اور دوسرے مومنین کو سوار کیا۔ کل لوگ جو کشتی میں تھے، ان کی تعداد 78 بتائی گئی، نصف مرد اور نصف عورتیں تھیں۔ اور پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ کشتی میں بٹھاتے وقت اور اترتے وقت بھی ایک دوا بتائی گئی، جس کو پڑھنے سے، یعنی کہ وہ ہمارے سفر کے لیے بہترین دوا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 28، اور قل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یعنی کہ اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ آیت نمبر 29 کہ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ضرور ہم جانچنے والے تھے، پھر ان کے لیے کے بعد ہم نے اور سنگت قوم پیدا کی، یعنی اس میں نشانیاں ہیں کہ عبرتیں اور نصیحتیں اور قدرت الہی کے دلائل ہیں، یعنی کہ قوم کو حضرت نوح علیہ السلام کو اس میں بھیج کر ان کی واعظ و نصیحت پر مأمور فرمایا، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ نزول عذاب سے پہلے کون نصیحت قبول کرتا ہے اور کون تصدیق عطائت کرتا ہے اور کون نافرمان اور تکذیب کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے ایک نئی قوم سنگت پیدا کی، تو اس میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں، یعنی کہ قوم عاد کا ذکر